السلام علیکم، میں ہوں فضل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہو یوٹیوب چینل۔ اچھا جناب، دوپہر کے تقریباً 12-1 بجے کا ٹائم ہے اور اس وقت ہم چھٹی پہ ہیں دونوں، اور یہ میرے کزن ہیں، یہ گورنمنٹ جاب لیس ہیں اور ایک اچھی پوسٹ پہ ورک کر رہے ہیں۔ تو ہمارے یہاں ملاپ جو ہے نا قسمت سے ہوتا ہے، یعنی ایسے دنوں میں کبھی کبھار میں ایسے دن میں چھٹی آ جاتا ہوں یا یہ آ جاتے ہیں، تو جو ہمارا جو ڈیرا ہے، جو کھیت ہیں وہ مشترکہ ہیں، یعنی کہ ہمارے ایک ہی جگہ پہ کھیت ہیں، یہ بھی ادھر وزٹ پہ آتے ہیں اور میں بھی آتا ہوں، تو ہماری ملاقات بہت کم ہوتی ہے، حالانکہ ہم نے اپنا بچپن ایک ہی جگہ پہ 20-22 سال اکٹھے گزارے ہیں، لیکن یہ گورنمنٹ جاب لیس ہیں اور میں ایک پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرتا ہوں۔ تو الحمدللہ ہم بڑے خوش ہیں، بڑے پر امید ہیں، کیونکہ ہمارا جو علاقہ ہے وہ میدانی ہے اور جو ہمارے کھیت ہیں وہ بہت کارآمد کھیت ہیں، زرخیز کھیت ہیں۔ یہاں پہ جس قسم کی آپ فصل لگائیں گے تو اس کا رزلٹ 100% ہوتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اس پہ آپ نے محنت کتنی کی ہے اور اس پہ آپ نے خرچہ کتنا کیا ہے۔ دوسرا، اس وقت ہم جب آئیں اپنے کھیتوں کی طرف تو یہ میں آپ کو ویو کروا دیتا ہوں۔ یہ سامنے آپ کو جو بڑا بڑا ڈھیر نظر آ رہا ہے، دراصل یہ بھوسا ہے۔ اپنی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے علاقے کو پروموٹ کرنا اور اس کے متعلق آگاہی دینا کہ ہم کس طرح ورک کرتے ہیں اور ہمارا جو دیہاتی نظام ہے وہ کس طرح چلتا ہے۔ آج بھی نا تقریباً ہمارے علاقے میں زیادہ تر جو یہ دیہات، تو ابھی زندگی بہت تبدیل ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے علاقے میں یہ ابھی تک کلچر موجود ہے کہ ہم لوگ اکٹھے رہتے ہیں، ورکنگ اکٹھی کرنا، یہاں پر ڈیرے پہ چائے لانا، روٹی، اور فیملیوں اور ٹولیوں کی شکل میں ان دنوں میں آ کر یہاں پر ہم ورکنگ کرتے ہیں صبح سے شام تک۔ تو آپ کو پتہ ہے کسان کا جو فصل ہوتا ہے وہ یہ جو گندم کا فصل ہے یہ پورے سال کا فصل ہوتا ہے اور سال بعد آتا ہے۔ تو یہاں پہ جو چیز دیکھنے کو زیادہ ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا، اگر کسی کا 1 ایکڑ بھی کھیت ہے نا تو اس نے گندم کی کٹائی کی ہے اور اس نے تھریشر وغیرہ لگائی ہے، اور جب تلائی کا عمل شروع ہوتا ہے تو قریبی لوگ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ آج کل تو بائک کا زیادہ دور ہے، مشینری کا، تو وہ بائک پہ آتے ہیں لوگ اور اپنا اپنا حصہ لے جاتے ہیں۔ اگر کسی کا 4 کنال 1 ایکڑ بھی ہے نا تو اس نے ان کا حصہ ضرور دینا ہے۔ تو تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو میں ان سے بھی لیتا ہوں، خورشید سے بھی۔ جی السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ تو ماشاءاللہ بیساکھی ہے، پنجاب، سینٹرل پنجاب، بہت ہی بہترین علاقہ، زرخیز زمین، میٹھا پانی اور نہری نظام۔ یہ اپنے آڈینس کو، میری آڈینس کو یہ بھی بتائیں، یہ آپ کی آڈینس بھی ہے، کافی ویڈیوز انہوں نے آپ کی بھی دیکھی ہوئی ہیں۔ قسمت سے ہمارا جو ہے نا ملاپ ہوتا ہے، قسمت سے ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو ذرا اپنے کلچر کے متعلق بتائیں ان کو کہ یہ جو ہمارا کلچر ہے، اور اپنی زبان کے متعلق بھی بتائیں کہ ہماری جو جنمن زبان ہے وہ کیا ہے۔ جی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اس سال اب بیساکھی ہے، بیساکھی کا موسم ہے، تو گندم کی کٹائی زور و شور پہ ہے۔ تو ہمارا کلچر بس ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح بچپن یہاں گزارا ہے، یا یہ شہروں میں یا یہ باہر ممالک میں رہنے والے لوگ جو شاید دیہات سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ اس موسم میں کیسا مطلب کہ مزہ آتا ہے، ایک قسم کا، کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تھریشر چل رہی ہوتی ہے، کوئی گندم کاٹ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی روٹی کھا رہا ہے، کوئی جناب جا رہا ہے، کوئی وہ پرانا دور آج سے 50 سال پہلے والا، وہ جی گھڑے سے پانی کوئی عورتیں بھر کے جا رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں ختم ہو گئی تھی نا، تو ان دنوں میں تقریباً نظر آتی ہیں، کوئی روٹی لے کے آ رہا ہے، کوئی درختوں کے نیچے بیٹھ کے کھا رہا ہے۔ تو ایک ویورز میں چیز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک چیز جو بالکل ختم ہو گئی تھی، پینگ جسے کہتے ہیں، وہ جھولا۔ ہاں، یہ میرے بھائی جانتے ہوں گے، جو درختوں کے ساتھ جھولا باندھ کے ان کے والدین شاید ان کو دیتے ہوں گے۔ تو ان دنوں میں ہمیں بھی والدین جھولے باندھ کے دیتے درختوں کے نیچے، تو کہیں کہیں وہ بھی نظر آتا ہے، لیکن فضل بھائی کم ہے نا، کم ہے۔ اصل میں نا ایسے ہوتا تھا، یہ دیکھیں نا آپ کو اب نظر آ رہا ہے، یہ سائیڈ میں نا ابھی گندم کھڑی ہے اور ہماری طرف گندم کا جو کٹائی کا عمل ہے نا ابھی فرسٹ سٹیج میں ہے، یعنی کہ کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ جو گندم کی کٹائی ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، لیکن ہماری طرف ابھی بھی جو کٹائی کا عمل ہے وہ فرسٹ سٹیج میں ہے۔ اور جس جگہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ آپ کو یہ صرف نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو گندم کٹائی ہوئی ہے یہ 2, 2.5, 3 ایکڑ ہے۔ باقی ارد گرد آپ کو میں نزدیک سے جا کر دکھاؤں تو بہت علاقہ ہے جو گندم کا ابھی بھی کھڑا ہوا ہے۔
تو یہ خورشید بات کر رہے تھے جھولے کی اصل مطلب وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے والدین ہوتے تھے تو شہری زندگی نہیں تھی، پیور دیہاتی زندگی ہوتی تھی، پیور دیہاتی کلچر ہوتا تھا. ہم چھوٹے ہوتے تھے تو جب وہ ٹولیوں کی شکل میں پورا خاندان مائے فیملی جب یہاں پہ آتے تھے گندم کی کٹائی کے لیے تو ہم چھوٹے ہوتے تھے. ہمیں پھر کیا کرتے تھے درختوں کے ساتھ چھوٹا سا جھولا بنا کے دے دیتے تھے تاکہ ہم سائے کے نیچے جھولا جھولتے رہیں اور بیٹھے رہے. ابھی بھی جو ہماری طرف جو کلچر ہے نا وہ کچا گھڑا اور صبح سویرے روٹی باندھ کے لانا، چائے کا مکمل انتظام، یہ سب کچھ ابھی بھی ہے. اور ایک جو چیز بار بار میں اپنی ویڈیو میں ذکر کرتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری طرف ابھی جس جگہ میں جاب کرتا ہوں وہاں بھی میدانی علاقہ ہے، وہ پنجاب کا خوبصورت ترین علاقہ ہے. تو وہاں پہ ہر ویسچر یعنی کہ بڑے بڑولے ہم ان کو بولتے ہیں، وہ زیادہ مقدار میں چلتے ہیں اور 2 دن میں گندم کا صفایا کر دیتے ہیں، لیکن اس سے گندم کا نقصان زیادہ ہوتا ہے. فضل بھائی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس بڑولے نے جو ہے نا وہ بیساکھی کی خوبصورتی ختم کر دی ہے نا، وہ رونقیں ختم کر دی ہیں. بالکل، یعنی کہ میں آپ کو یہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جب بڑولا چلتا ہے نا اس نے 1-2 دن میں علاقے جو ہے نا کٹائی کر کے سائڈ پہ رکھ دیتا ہے. تو ویسے جو عام پروسیس یہ چلتا تھا دیہات میں یہ تقریباً مہینہ 1.5 ماہ چلتا تھا. ویسے ہاتھ کی کٹائی اس کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ گندم بھی صفائی سے کٹائی ہوتی تھی، دانہ بھی ضائع نہیں ہوتا تھا، اور یہ جو رونق لگی ہوتی تھی، اور جو توڑی اور بھوسا ہوتا تھا یہ بھی بڑا صاف ستھرا ہوتا تھا. تو ابھی چیزیں مختلف ہو گئی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت جلدی میں آ جاتے ہیں، اور دن بدن اگر کسی نے 1 ایکڑ کٹائی کر لیا تو دوسرے کا ذہن ہوتا ہے کہ میں بھی نکال لوں. اور ویسے بھی موسم جو ہوتا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا کب کروٹ بدل لے، اس لحاظ سے ذمہ دار پھر پریشان ہوتا ہے. تو کالج اچھا فضل بھائی ایک اور چیز، ایک اور ابھی ویو صحیح، اچھا ہاں ایک اور چیز پتہ ہے ہمارے یہاں نا وہ پرانے بابے ہوتے تھے نا جو، تو ان کو نا کوئی کہہ دیتا تھا ان دنوں میں نا کہ جناب وہ نا طوفان آنے والا ہے. بابا جی وہ خبریں سنی ہے نا ریڈیو تے؟ نہیں پترا کی ہے وہ بھائی ہوتے 100 دی سپیڈ تے طوفان آ رہا ہے. انہیں جناب نکیاں نو گالاں پانیاں کڑی طوفان آ رہا ہے نا. تو اب تو ہے نا آ گیا نا میڈیا، مطلب کہ سوشل میڈیا ہے یا ہر بندے کے ایپ ہے، موبائل ہر بندے کے پاس، ہر بندے کو موسمی حالات کا پتہ ہوتا ہے اور ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، اور پریکٹیکلی ہوا ہے. ہاں. اچھا یار نا ایک چیز جو ابھی مجھے 2-3 سال ہے وہ دیکھنے کو نہیں مل رہی، خصوصاً ان دنوں بیساکھی میں جو گندم کے دن ہوتے ہیں کٹائی کے، پہلے یہ چیز عام ہوتی تھی، بہت زیادہ طوفان اور آندھیاں چلتی تھی. تو وہ جو ہم گانٹے باندھ کے رکھتے تھے نا، تو جب رات کو آندھی آتی تھی تو صبح بڑا رولا پڑا ہوتا تھا دیہات میں کھیتوں میں. ایک کہتا تھا یار میرا تو 100 پڑا تھا ادھر، 100 میں سے 20 نہیں ہے، اگلا بولتا اس کے کھیت میں چلا جاتا تھا، اس کے کھیت میں چلا جاتا، صبح رولا پڑا ہوتا تھا. پھر ان کی نشاندہی کیسے کرتے تھے کہ یہ گٹر کس کی ہے، یہ گانٹ کس کی ہے. وہ جو اس کو لپیٹتے ہیں نا، جو اس کو ہم سب بولتے ہیں، جس کے ساتھ اس کو لپیٹتے ہیں باندھتے ہیں، اس کی نشاندہی سے پھر وہ گانٹھیں جو ہے نا اپنی وہ پھر اٹھاتے تھے اور کھیتوں میں رکھتے تھے. اور کئی ایسے بھی ہوتے تھے چور جو رات کو یہاں سے گانٹھیں اٹھا کر اس کی 2 اٹھا لیں، 2 اس کی اٹھا لی، اور اس نے سائڈ پہ رکھی ہوتی تھی، وہ کہتا تھا یہ میری اپنی ہے. وہ پھر گندم نکالتے تھے، وہ خرچہ پورا کرتے تھے. تو بہت بڑا زبردست ماحول ہے. لیکن ابھی ہماری طرف نا ابھی بھی جو کلچر ہے نا دیہاتی، وہ پیور کلچر ابھی تک چل رہا ہے. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. ہاں ایک چیز ختم ہو گئی ہے کہ وہ جو جب گندم کی کٹائی یا گہائی کا عمل شروع ہوتا تھا نا، تو اس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرتے تھے. لوگ ونگار، اس کو ہم ونگار بولتے ہیں. تو وہ جاتے تھے، کبھی ایک نے اگر گندم کٹائی کرنی ہو یا گھائی کرنی ہو تو اس کے ساتھ وہ عمل کرتے تھے، پھر اگلے دن اگلے کے ساتھ. وہ چیز جو ہے نا بہت ختم ہو گئی ہے. ابھی شفٹوں کا حساب ہوتا ہے، یعنی کہ مزدور ہوتے ہیں جو تھریشروں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور وہ اس عمل کو سر انجام دیتے ہیں. اور ہر بندہ یہ سوچتا ہے یار کون اتنی محنت کرے، کیونکہ ابھی زیادہ تر لوگ جو دیہات کو چھوڑ کر مل فیکٹریوں میں یا گورنمنٹ جاب کے طرف چلے گئے ہیں. تو گاؤں میں 1 بندہ ہوتا ہے، اس کو یہ کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ابھی آہستہ ختم ہو رہی ہیں. اور ہمارے جیسے ابھی بھی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ چیز ختم نہ ہو ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی. تو یہ تھی آج کی بڑی زبردست ویڈیو. انشاءاللہ امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگر آپ پرانے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو مہربانی آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں جوڑا مکمل. اور اللہ حافظ. اس کو یاد رکھنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے.
یہ میں ایسے نہیں کر رہا، آپ کو کوئی چڑھا نہیں رہا، یہ یاد دلا رہا ہوں کہ لائک کرنا ہے فضل بھائی کے چینل کو، شیئر بھی کرنا ہے اور سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ اوکے جناب، اللہ حافظ۔